السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ذبیح اللہ صاحب ظہر کے بعد ایک ویڈیو وائرل کرے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہوں صادق علی صاحب کے بچے گھر پہ آ کے دھمکی دیے، کل کے دن میں کچھ بھی ہوگا وہی ذمہ دار ہے۔ صادق علی صاحب کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہے کہ آپ گن نہیں سکتے۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دھمکی دیے، بات کرنے کو دھمکی بولتے کیا؟ آپ جو ہے سو صادق علی صاحب کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے، مرحوم کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے، جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے پھر رہے تھے، تو آپ کو بلا کے بولے دیکھو بھائی مرحوم کے نام میں مت جاؤ، مرحوم کے بارے میں کچھ مت بولو، بولے آپ کو دھمکی نہیں دیے۔ اگر دھمکی دینا رہتا آپ کو، آپ جو ہے سو صادق علی صاحب کے پلیٹ میں کھا کے اسی پلیٹ میں چھید مار رہے آپ، سمجھے؟ آپ 3 ملزموں کو دیے، کون سے ملزم کو دھمکی دیے؟ 3 ملزموں کس کو دھمکی دیے؟ آپ جو ہے سو غلط الفاظ جو مدرسے میں بول رہے تھے، آپ کے غلط الفاظ مدرسے میں ریکارڈنگ ہے، وہ الفاظ کے اوپر آپ کو آ کے بات کرے، آپ سے دھمکی نہیں بولتے اس کو، سمجھ گئے آپ کیوں جھوٹ بول رہے بھائی؟ آج صادق علی صاحب کے بچے دھمکی دیے بولتے، کل KCR آ کے دھمکی دیا بولتے، ہو جاتا ہو کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کچھ پروف رہتا؟ کیوں بول رہے بھائی؟ آپ مفتی، آپ عالم ہے، حافظ ہے، کیوں ایسا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے؟ آپ کون ہے آپ کے آقا؟ کون سے آقا کے اب اس پہ آپ جو ہے سو جھوٹ ویڈیو بنا کے وائرل کرے؟ دیکھو بھائی، آپ کی نوکری گئی ان لوگوں کی وجہ سے، جس کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی نوکری گئی، ورنہ آپ لوگوں کی نوکری نہیں جاتی۔ آپ تو پیسے لے لیے مدرسے میں، آپ جو مانگے تھے، آپ کی جو مانگ تھی اس کے حساب سے آپ پیسے لے لیے مدرسے میں، ہو گیا آپ کو۔ پھر آپ کیوں مدرسے کے اس پہ صادق علی صاحب کے نام پہ جا رہے ہیں؟ آپ ویڈیو کہاں بیٹھ کے بنائیں، کون سی دکان میں بیٹھ کے بنائیں، یہ سو ہمیں سمجھ میں آتا؟ بیک گراؤنڈ دیکھے تو ہم سمجھ سکتے بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ جو ہے سو بہار سے آئے یہاں پر 20 سال پہلے، 20 سال سے آپ جو خدمت کر رہے، آپ 20 سال سے خدمت خالی نہیں کریں مدرسے میں۔ اگر صادق علی صاحب آپ کے خلاف میں رہتے، آپ 20 سال تک آپ مدرسے میں کام نہیں کرتے تھے۔ جو آپ وقت بتا رہے، اتنا وقت میرا مدرسے میں خالی نہیں بھی تھا، آپ کا وقت مدرسے میں 20 سال سے آپ دیکھیں گے مدرسے میں کتنے پریشانیاں آئیں، کتنے پرابلمس آئے، کیسے سال ہوئے۔ جھوٹ مت بولو بھائی، آخرت بناؤ۔ دنیا جو فانی دنیا کے پیچھے مت پڑو، آخرت بناؤ۔ جو آپ لوگ جو مدرسے کو جو بدنام کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گا، بہت زبردست مار پڑیں گی، سوچ لو۔ جو بھی یہ مدرسے کے لیے جو سب فتنہ اٹھا رہے، کیا ہے بھائی مدرسے میں؟ کیا ہے؟ غریب بچوں کو چندہ باہر سے روپیہ 2 روپے 5 روپے جمع کر کے چندہ کر کے بچوں کو پڑھا رہے، ملزموں کی تنخواہ بھر رہے۔ کیا نظر آ رہا آپ لوگوں کو مدرسے میں؟ ایک بڑی کمپنی، ایک فیکٹری ہے کیا؟ جو لوگ آپ کے پیچھے ہے وہ لوگ کو سمجھا دے رہا ہوں میں، یہ ویڈیو وائرل کرنا، یہ مدرسے کے اوپر چھیڑنا، کیا ہے بھی مدرسے میں آپ لوگوں کو؟ کیا چاہ رہے مدرسے سے آپ لوگ؟ اتنا ہی اگر آپ کو کمانے کی فکر ہے تو ڈپلیکیٹ بکاں چھاپ لو، چندے کر لو۔ اب تک جو 3 ملزمہ جو مدرسے سے نکلے وہ لوگ یہ کام کرے، پورا مدرسے کا پیسہ کھا گئے لوگ۔ جو اللہ کی مار پڑی لوگ نکل گئے مدرسے سے، جو نکل گئے لوگ۔ ابھی تو جو مدرسے میں جو لوگ پیسے لے لیے، ہم لوگ جو ہے سو ہماری ہوش و آواز میں، ہماری جو مرضی کے ساتھ ہم مدرسے سے نکل رہے ہیں، ہم اتنی رقم لے کے سگنیچر کر نکل گئے، ہو گئی بات، ختم ہو گیا۔ اب چھوڑ دو، آپ لوگوں کا ہو گیا، مدرسے سے تعلق ختم ہو گیا آپ لوگوں کا۔ اب رہی بات یہ جو دجالی فتنہ جو پھیلا رہے، وقتیہ فتنہ، وہ لوگ کو سمجھا دے رہا ہوں میں، کیونکہ مدرسے کا معاملہ ہے جیسا مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ جو ہے سو حضور کا گھر ہے۔ اب حضور کے گھر کے بارے میں اب جو سو فتنہ پھیلانا، دوسری چیز میں سیاست کر لو بھائی،
دوسری چیز میں سیاست کر لو آپ لوگ، لیکن حضور کا گھر ہے اس کے بارے میں غلط افواہیں، غلط سیاست پھیلانا بہت بہت بڑا مار پڑے گا، جو اللہ کا تعالیٰ جو مار پڑیں گا اللہ کا، پھر جو سو نہیں سنبھلیں گے۔ دیکھو آپ لوگ جو کر رہے ہیں نہیں سنبھلیں گے۔ سعادت علی صاحب کے مدرسے میں اتنی قربانیاں ہیں، جو 35 سال سے جو مدرسہ ٹھہرا ہوا ہے، سعادت علی صاحب کے ان گنت قربانیاں ہیں، سعادت علی صاحب کے ان گنت قربانیاں ہیں۔ کہاں کہاں سے رقم جوڑتے تھے، کہاں کہاں سے رقم لاتے تھے، یہ کچھ نہیں معلوم۔ یہ لوگ جو آج جو اٹھے لونڈے، یہ لونڈوں کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیٹرین کہاں ہے، باورچی خانہ کہاں ہے، مطبخ کدھر ہے، طہارت خانہ کدھر ہے، نہیں معلوم لوگ۔ آفس کدھر ہے، دفتر کدھر ہے، کلاس کدھر ہے، نہیں معلوم لوگ کو۔ مدرسے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم لوگ کو۔ اب وہ لوگ کیا سمجھ رہے، مدرسے میں آمدنی آ رہی، رقم آ رہی، کمپنی فیکٹری چل رہی، بینک بیلنس ہو رہا، یہ سمجھ رہے لوگ۔ جو مدرسہ جب چلائے تھے شروع میں، کتنی مصیبتوں سے کہاں سے پیسے اکٹھا کر کے ملزمہ کی تنخواہ کیسا دیتے تھے، اپنے جیب سے تنخواہ ڈال کے، پیسے ڈال کے ملزمہ کی تنخواہ دیتے تھے، اور بعد میں جو ہے سو چندے کے پیسے آنے کے بعد اپنے آپ پیسے کا لیتے تھے۔ یہ پوری کمیٹی کو معلوم ہے اس کے بارے میں۔ ہاں 6-7 سال پہلے جو ہوا، جو دجال تھا، کیا نام ہے اس کا، خادر حسین، اور اس کے چیلے چپاٹے تھے، یاجوج ماجوج کے ویسے چیلے چپاٹے تھے، انہیں جو ہے سو پورے مدرسے کو جو ہے سو اندر کرنے کی کوشش میں تھا۔ 70-80 لاکھ روپے کھا گیا، اور اس کے ساتھ میں جو مرید تھے، ان کے مرید تھے جو بیعت لیے تھے ان سے، ان کے مریداں پورے بھاگ گئے۔ حالانکہ جب ہم آواز دیے، ان کے مریدوں کو بھی آواز دی، آؤ آپ لوگ آؤ مدرسے کو، آؤ حساب بتاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ، دجال کو پکڑ کے لاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ، اس کو حساب بتاؤ، مدرسے کا پیسہ کہاں ہے بتاؤ، نہیں آئے، فونا سوئچ آف کر لے کے بھاگ گئے۔ جب جو ہے سو جب بستی کے بچے جب سو رہے تھے، اچھی نیند میں تھے، اپنے مصروفیات میں تھے، کوئی بھی نہیں آئے، کوئی بھی نہیں ٹھہرے۔ جب یہی سعادت علی صاحب ٹھہرے، یہی نعیم صاحب ٹھہرے، یہی اپنے صدر صاحب حبیب صاحب ٹھہرے، اور کچھ لوگ ٹھہرے، ہم دیکھے، ہم آنکھوں سے دیکھے، ہم بھی تھے مشوروں میں، ہم بھی مشورے دیے، ہم بھی سالوں سے مدرسے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کمیٹی میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمیٹی میں آ کے کیا کرتے؟ اگر آپ کو خدمت کرنا ہے، آپ کو جوش ہے، جذبہ ہے خدمت کا، آؤ بھائی خدمت کرو، خدمت سے شروعات کرو، اپنی انٹری جو مارتے مدرسے میں خدمت سے کرو۔ ہم بھی کر رہے خدمت، زمانے سے کر رہے، کبھی ہم کمیٹی میں لو، کبھی ہم دخل اندازی نہیں کرے مدرسے کے اندر، کیوں کر رہے بھائی؟ کیا ملنے والا ہے اس سے آپ لوگوں کو؟ مزہ آ رہا، ایک مزہ آ رہا سر، لیکن مار پڑیں گی مدرسے کے اندر۔ یہ مل صاحب استادان جو ہے سو نعیم صاحب صدر صاحب کو جو ہے سو بے شرم بولتے، گالی گلوز کرتے، تھوکتے ان کے منہ پہ، ہاں خبر میں ٹانگا لٹکا کے بیٹھا، ارے تورے بولتے، یہ مول صاحب کی یہ چال۔ ایسے مول صاحب، ایسے استادوں کو مدرسے میں رکھیں گے تو بچے کیا ہوئیں گے؟ بچوں کی بھی زندگی ویسی ہوئیں گی، یہ جو مول صاحب کی جو ہے وہی زندگی ہوں گی۔ نعیم صاحب جو ہے سو اتنے عقل مند آدمی ہیں کہ انہوں جو ہے سو اپنے بیٹے کو معلوم ہوتا بول کے، پھر گڑبڑ ہوتی بول کے انہوں نے باہر لیک نہیں کرے، ان کے ساتھ کتنے گالی گلوز کرے مول صاحب، یہ 3 مول صاحب کے ساتھ کتنے گالی گلوز کرے، ہم دیکھیں وہاں ٹھہر کے، حبیب صاحب دیکھے ٹھہر کے وہاں پہ جو گالی گلوز کرے نعیم صاحب کے ساتھ۔ نعیم صاحب ہے جو صبر والے ہیں، ان کے بیٹوں کو معلوم ہوتا کہاں گڑبڑ ہوتی بول کے انہوں دبا دیے بات کو۔ اور ایک بات، جو ہمارے بستی کے بھائیاں، بستی کے جو ساتھیاں، ہمارے نوجوان بچے چند دنوں سے جو ہے سو بھٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں جو ہے سو اپنا جمعیت العلماء ہند، یہ جمعیت العلماء ہند بہت ایک زبردست تنظیم ہے، پورے انڈیا میں جو ہے سو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، کمیٹی کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ ایسی کمیٹی میں جو آدمی کو چنتے، ایک دیکھ سمجھ کے چننا چاہیے، لیکن وہ لوگ سے بھی غلطی ہو گئی۔ جو جمعیت کا جہاں پہ جو شیری لنگم پلی
اپنے حیدرآباد کی جو شیری لنگم پلی جمعیت کا جو صدر بنا ہے یہاں پہ شیری لنگم پلی کا، فتنی شرپسند پورے بستی کے نوجوانوں کو جو ہے سو غلط راستے پہ بھٹکا رہا، گروپ بنا رہا، جمعیت العلماء گروپ بنا بولے، جہادی گروپ بنانے کے چکر میں ہے، انہوں جہادی گروپ بنانے کے چکر میں ہے، دنگے فسادوں کی گروپ بنانے کے چکر میں ہے۔ کیوں؟ کیا کرتے کر کے؟ تمہیں اتنا ہی شوق ہے، نکل جاؤ، شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ کیوں یہ بستی کے بچوں کو خراب کر رہے بولو؟ بستی کے بچے جو صبح اٹھتے نوکری کرنے والے، اپنے کاروبار کرنے والے، بچوں کو معلومات زیادہ نہیں، وہ بچوں کو جو سو بھٹکا کے جمعیت العلماء ہند والے بھٹکائے کہ جمعیت العلماء ہند والوں کی غلطی کیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے ان کو۔ میں رکھوں گا یہ بات جو ہے سو جمعیت والا میں رکھوں گا، اور جو ہے سو یہ بات میں پولیس کمشنر کے پاس بھی رکھوں گا، اور یہ بات جو ہے سو آپ لوگ بولتے کورٹ سے آئیں گے، میں یہ بات کورٹ میں بھی ڈالوں گا، میں کورٹ میں درخواست دوں گا کہ یہاں پہ جمعیت العلماء ہند کی جو کمیٹی بنی ہے اس کا صدر جو بنا ہے اللیگل کام کر رہا ہے، بچوں کو جو ہے سو اچھے خاصے بچوں کو جو ہے سو موت کے منہ میں ڈھکل رہا ہے۔ یہ صدر بنائے ہیں، اس کو کس بنیاد پہ بنائے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ دیکھ کے بنائے، اس کی کیا قابلیت دیکھ کے بنائے؟ اب یہ جمعیت والے جو ہے سو کورٹ میں آ کے ڈیسائڈ کریں گے، یا میں رمضان کے ابھی تو نہیں کروں گا، میں رمضان تک دیکھوں گا شیئر پرسنٹیج کتنی ہوتی، کہاں تک ہوتی، میں رمضان تک دیکھوں گا۔ رمضان کے بعد جو ہے سو میں کمشنر آفس میں ایک درخواست دوں گا کہ جو سو اب جو سو تحقیق کیجئے کہ ان کے اڈے کہاں ہیں، کون سی دکان پہ اڈا ہے، کون سی دکان پہ آفس ہے، کہاں جمع ہو رہے، کیا میٹنگ ہو رہی، اور کیا کرنا چاہ رہے، مدرسے کے اوپر کیوں آئے، مدرسے سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے، کیونکہ بہت کچھ ہوئے ہیں۔ یہ جو ایکٹیویٹیز چلانا رہتا سوشل ایکٹیویٹیز بولتے لوگ، لیکن اللیگل جو سو جہادی گروپ، دنگے فسادی گروپ بناتے، ان کو کیا ہونا پڑتا ہے؟ ان کو جگہ ہونا اور پیسہ ہونا۔ اس لیے جو سو انہیں یہ پلان کرا، یہ ہمارے جو نوجوان جو بچے گئے ہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم یہ بارے میں، ان لوگوں کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ملزموں کو معلوم، کیونکہ یہ ملزموں کے تھرو لوگ مدرسے کی کمیٹی کو برخاست کرنا۔ کمیٹی کیوں برخاست ہوتی بھائی؟ کمیٹی جو سب پایا ڈالے سو مدرسے کا، خالی اتنی بڑی بلڈنگ خالی نہیں چھڑا کرے، کوئی بول دیا کھایا انہیں کھایا، وہ بچوں کا کھیلنی ہے، چھوٹے بچے بول لیتے ہو، وہ LKG UKG کے بچے بول لیتے انہیں کھایا، پورا اے سے لے کے بی تک، 1 روپے سے لے کے 5 پیسے سے لے کے لاکھ روپے تک پورا مدرسے کا حساب ہے۔ وہ جو دجال کھایا تھا پیسے 60-70 لاکھ روپے کھا گیا تھا، اس کی جو چیلے چپٹے تھے وہ لوگ پیسے کھا گئے تھے، وہ بات حقیقت ہے، وہ سامنے آئی بات۔ جب کوئی بھی مدرسے کے کوئی بھی بستی کے بچوں کو اتنا شعور نہیں تھا، بچوں کو بلائے بھی نہیں آئے، اتنا شعور نہیں تھا بچوں میں مدرسہ کمیٹی۔ اب بچوں میں شعور ہے لیکن ان کو غلط استعمال کر رہے۔ ابھی جو جمعیت کا نام لے کے جو گروپاں بنا رہا انہیں، جمعیت کا نام لے کے انہیں کیا گروپ بناتا، اس میں کون پھنستے نہیں معلوم۔ میں بچوں سے گزارش ہے میری، بچوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عقل مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنا جو ہے سو وقت وہاں پر لگائیے، کیونکہ کل آپ لوگ پھنس جائیں گے۔ آپ کے گھر میں جو ہے سو کوئی آپ کو چھڑانے والے کرنے والے نہیں ہے، اس کو کوئی بھی اس کا خاندان قبیلہ نہیں ہے یہاں پہ، جو جمعیت کا جو صدر بن کے بیٹھا انہیں، اس کا خاندان قبیلہ نہیں ہے یہاں پہ، گیا تو چلے آتا انہیں، اس کو کوئی بھی خاندان قبیلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ پھنس جائیں گے، کیونکہ میں رمضان کے بعد یہ کرنے والا ہوں، کورٹ سے آنے والا ہوں، کورٹ سے آنے کا نہیں رہتا، کورٹ میں جو سو درخواست دینے کا رہتا، کورٹ میں جو سو وکیل کو پکڑنا رہتا، اپنا جو سو ڈپازٹ کرنا رہتا، کورٹ میں ڈپازٹ کر کے ہم جو درخواست دینا ہے کہ یہ جو سو ایک گروپ کام کر رہا ہے یہاں پہ، یہ گروپ جو ہے سو اچھے بینر پہ کام کر رہا، وہ بینر کا نام بدنام کر رہا، وہ بینر سے کام کر رہا، وہ پورے بچے وہ بینر کے تلے جو ہے سو وہ دیکھ کے وہ بچے کو وہ اس کے سپورٹ میں کام کر رہے، پھر انہیں کہاں لے آ کے کل پھنساتا نہیں معلوم بچوں کو۔ اگر بچے پھنس جائیں گے تو پورے بستی کے بچے پھنسیں گے، پورے بستی کے بچوں کو بھٹکا دے رہا انہیں، اور مدرسے کے اس میں انوالو ہو رہا۔ مدرسے کے اس میں کیوں کہ اس کو بیٹھنے جگہ ہونا اور معاشی حالت ہونا، پیسہ ہونا، عوام کا پیسہ میں جو ہے سو اس میں خرچ کروں گا، میں میری پلاننگ سے پوری جو ہے سو کمیٹی کو چینج کروں گا،
پرانی کمیٹی کو چینج کر کے نئی کمیٹی بناؤں گا، میں اس میں صدر رہوں گا اور میں میرے موافق اس میں کام کروں گا، اس کا پلان ہے، اس کا پلان ہے۔ اب اس میں جو ہے سو جمعیت العلماء ہند بھی پھنسنے والی ہے کہ جمعیت العلماء ہند اچھی کمیٹی ہے، اچھی تنظیم ہے، تاریخ ہے، تنظیم کی تاریخ ہے، اچھے اچھے علماء اس میں ہیں، لیکن جو ڈیسائیڈ کرے، جو سلیکٹ کرے یہ آدمی کو نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں، اس کی قابلیت معلوم نہیں، انہیں کیا کرتا نہیں معلوم۔ انہیں جو فارغ ہوا مدرسے سے، انہیں فارغ ہونے کے بعد سے آج تک کئی سال گزر گئے، انہیں فارغ ہو کے حافظ بن کے آج تک کبھی کہیں تراویح نہیں پڑھا سکا انہیں، نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے قرآن اس کے پاس، ختم ہو گیا قرآن۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو انسان کی نیت اور اس کی شرپسندی، اس کی جو سو دماغ کی سوچ کے حساب سے اس کے پاس کلام رکھتا، اس کے پاس نہیں ہے، کلام ختم ہو گیا اس کا۔ آج تک انہیں کون سی بھی مسجد میں تراویح نہیں پڑھایا۔ آج جو ہے جمعیت العلماء کا صدر بنایا اس کو، انہیں شرپسندی کر رہا، مدرسے پہ حضور کے جو ہے سو گھر پہ ہاتھ ڈال رہا، حضور کے گھر کو بدنام کر رہا۔ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایویڈنس ہے، پروف ہے تو لاؤ بھائی، آؤ، فلاں چیز سے مدرسے سے غلط کام ہوا، یہ میرے پاس پروف ہے، بتاؤ، مدرسے میں آؤ۔ 4 مہینے سے خالی جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، وہ بولے جھوٹ، یہ جھوٹ، کیا ہے؟ ارے جھوٹ بولنے کی بھی حد ہوتی ہے بھائی، کوئی کام کرو، پختہ کام کرو، مردانہ کام کرو۔ دیکھو بھائی یہ ہے، مدرسے سے یہ ہوا، یہ غلطی ہوئی مدرسے، آؤ بات کرو مدرسے سے، ہم بھی ٹھہرتے ساتھ میں۔ کمیٹی چینج کرنا، کمیٹی باپ کی ہے۔ کمیٹی میں جو سو پہلے جو صدر تھا دجال اور اس کے چیلے چپٹے چلے گئے، اب نہیں ہے وہ۔ جب کمیٹی کے کوئی رولز ریگولیشن نہیں تھے، اب جو سو کمیٹی کی باڈی ہے، باضابطہ رجسٹرڈ ہے، رجسٹرڈ باڈی ہے، باڈی ممبرس ہے، وہ بھی ممبرس رجسٹرڈ ہے۔ مدرسے میں اکاؤنٹنٹ ہے، مدرسے کو وکیل ہے، مدرسے کو ڈاکٹر ہے۔ یہ سب نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ میں آپ لوگوں کو بیت الخلاء کدھر ہے، باورچی خانہ کدھر ہے، نہیں معلوم آپ لوگ کو؟ آپ لوگ مدرسے کی کمیٹی لیتے ہیں، ہم مدرسہ چلاتے، ایسے نہیں چلاتے۔ آپ خدمت کرنا ہے، آؤ کرو، خدمت کرو۔ ملزموں کو نکال دیا بولے نا، ملزموں کو کیوں نکالے؟ کیوں نکالے ملزموں کو نکالے تھے کیا؟ آپ لوگوں کی جو جمعیت العلماء کا صدر بیٹھا ہوا ہے، اس کی پوری پلاننگ کی وجہ سے مذہب آج مدرسے سے باہر ہو گئے۔ پوری پلاننگ، مدرسے کو قبضہ کرنے کی پوری پلاننگ، کون سے راستے پہ چلانا چاہ رہا تھا کہ مدرسے کو، غریب بچوں کی پڑھائی ہوتی مدرسے میں۔ 40 سال سے مدرسہ خالی نہیں چل رہا، آج 40 سال سے مدرسہ خالی نہیں چل رہا۔ صادق علی صاحب کی، نعیم صاحب کی، اپنے حبیب صاحب کی کتنی قربانیاں ہیں مدرسے میں، معلوم آپ لوگ کو؟ بول دیا ہوگا کمیٹی چینج کرنا، بول دیا ہوگا، شرپسندی کرے، میڈیا والے کو بلائے۔ میڈیا والے کو کیا بلا کے کیا کرتے؟ میڈیا والے کو بلایا، اخبار میں دیے، ویڈیو نکالے، 4 ویڈیو نکال کے وائرل کر دیے۔ ویسا نہیں ہوتا مدرسہ۔ مدرسے کو اگر برباد کرنا ہے تو ہم لوگوں کے جو ہے سو خون سے، لاشوں سے گزرنا پڑے گا آپ لوگ۔ ہم لوگ ایسا نہیں چھوڑتے مدرسے کو، ایسا ہی نہیں چھوڑتے ہم مدرسے کو۔ ایسی جو ہے سو یہ جہادی گروپوں کے ہاتھ میں مدرسے کو ہم نہیں چھوڑتے، ایسا ہے۔ ہمارے خون میں، ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا مدرسے کو۔ کمیٹی چھوڑ دیں گے مدرسہ، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں مدرسے کو جو ہے سو ہم ایسا استعمال کریں گے، مدرسے میں ایسا سرپسندی کامہ کریں گے، مدرسے کو دوسرے طریقے سے استعمال کریں گے۔ تانا نگر میں مدرسہ جو بنائے پایا، مدرسے کا جو پایا رکھے، بچوں کو جو ہے سو بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، بچوں کو دینی ماحول بنانے کے لیے، بچوں کو، غریب بچوں کی جو ہے سو زندگی بنانے کے، ان کے لیے جو ہے سو مدرسہ قائم کرے۔ یہ مدرسہ ایسی چیز، یہ جلادی لوگوں کے اوپر چھوڑنے کے لیے مدرسہ قائم نہیں ہوا۔ آؤ بھائی مدرسے میں آؤ مدرسے میں پیسہ کھائے۔ کون کھائے؟ کیسا کھاتے پیسہ مدرسے میں؟ 1 آدمی ہے، 2 آدمی ہے۔ جب تھا خادر حسین تھا، جب جلاد تھا، خادر حسین جلاد تھا، دجال تھا، تو جب اس کے ایک ہی نام پہ اکاؤنٹ تھا، اس کے ایک ہی نام پہ بینک اکاؤنٹ تھا، جب خالی ہے، جب جو ہے سو کمیٹی کے ممبر، ایسے ممبر کمیٹی کے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجا لیے، مدرسے کے پیسوں سے امریکہ بھیجا لیے، مدرسے سے پیسوں سے اپنے بچوں کے قرضے معاف کرا لیے، مدرسوں کے پیسوں سے کاراں خرید لیے، ہے پورا ریکارڈ ہے ان لوگوں کا۔ وہ گئے، وہ لوگ نہیں آئے، وہ لوگ کو بلائے، جب دجال بھاگ گیا مدرسے سے تو ان لوگ کو بھی بلائے، آؤ بھائی آؤ، آپ لوگ آؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ، یہ مدرسے کا اتنا نقصان کر کے گیا،
पैसे उसके पास वसूल करना है, नहीं आए आप लोग भी नहीं आए। अब आप लोग तो मुरीद बने हुए थे उसके, आप लोग भी पैसे खाए हुए थे उसके। अब उन्हें बोलता तू भी खाया तो सबका खुलासा होता हूँ, तो इसलिए आप लोग भी चले गए। खैर वो हो गया, ख़त्म हो गया, उस मसले को हम नहीं उठा रहे। अब जो भी हो गया ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मदरसे को उठा रहा है। जब भी जो है सो ये अपने बस्ती के बच्चे भी कोई भी नहीं है, बस्ती के बच्चों में उतना शोर नहीं था। जब नहीं था उतना शोर बस्ती के बच्चों में, अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, अपने अपने पढ़ाइयों में मसरूफ़ थे। अब ज़रा बच्चों में शोर है, लेकिन इन लोगों को कौन इस्तेमाल कर रहा? ये इलीगल काम करने के लिए, गैर क़ानूनी कामों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही। बच्चों को मैं जो है सो बच्चों की अदबन गुजारिश करूँ बच्चों से, आप लोग समझ जाओ क्या सही है क्या गलत है। आप लोग के पास दिमाग है, आप लोग पढ़े लिखे हैं। बस्ती के बच्चे जाहिल नहीं है, हमारे बस्ती के बच्चे समझदार भी है। बस्ती के बच्चे अक्लमंद भी है हमारे बस्ती के बच्चे, लेकिन इन लोगों को गुमराह किया जा रहा। गुमराही से हटो, अपने आप से सोचो, और ये जो है सो ये कहाँ फंसने वाले हैं आप लोग, किधर फंसने वाले हैं सोच लो। अब उन्हें तो फंसने वाला है। अब रमज़ान के बाद तो कंपलसरी कोर्ट में दरख्वास्त देने का है, क्योंकि ये तहक़ीक़ कराना है कहाँ पे इन लोगों के अड्डे है, कहाँ मीटिंग हो रही, क्या क्या जमा कर रहे, क्या क्या प्लानिंग है, कौन कौन इन लोगों के ग्रुप के मेंबर है। ये लोग पूरी जो है सो इन लोगों की तहक़ीक़ कराने वाला हूँ मैं। कमिश्नर ऑफिस में भी दरख्वास्त देने वाला हूँ, और जो है सो कोर्ट में भी दरख्वास्त देने वाला हूँ। दरख्वास्त दे के जो सो कोर्ट में जो है डिपॉज़िट करने वाला हूँ मैं। डिपॉज़िट करके कोर्ट से मैं कराने वाला हूँ। ऐसे ही मैं कोर्ट में दरख्वास्त खाली देने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट भी जो है सो मैं जो दाखिल कर रहा हूँ उस पर यकीन होना। डिपॉज़िट करना, अपन पैसे डिपॉज़िट करे तो कोर्ट को अपने पर यकीन होता। जब कोर्ट में भी दाखिल करने वाला हूँ मैं, और जो है सो ये तहक़ीक़ कराने वाला हूँ। और जमीयत उलमा हिंद के जो है सो अपने स्टेट के सदर को और अपने सेंटर के सदर को भी जो है सो मैं ट्वीट करने वाला हूँ। जो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रहे, सोशल एक्टिविटीज़ के नाम पे जो हो रहे गलत काम हो रहे, मैं जो है सो अपने स्टेट के और सेंटर के जमीयत उलमा हिंद तंजीम वालों को जो सदर है उनको ट्वीट करने वाला हूँ मैं। ट्वीट करके उनको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप जो बनाए, आप जो सदर बनाए, आप जो है सो आपका सदर आपका क्या काम कर रहा है यहाँ पे, और कैसे कैसे जो सो इलीगल कामा कर रहा, और कैसे जो सो ये दहशतगर्दी कामा कर रहा, और आगे चल के क्या तंजीम को बदनाम करने वाला है। तंजीम अल्लाह के फजल से तंजीम बहुत अच्छी है। जमीयत उलमा हिंद तंजीम बहुत, हिंदुस्तान की जो तंजीम है बहुत बढ़िया तंजीम है, लेकिन ये जो है सो तंजीम को ख़राब करने वाले तकरीबन जमीयत उलमा हिंद के अंदर जमा हो गए, और ऐसे जगहों के जमा हो रहे। ये बंदा मेरे इल्म में आया, और तकरीबन लोगों के इल्म में आया। ये बंदे को जो है सो उलमा से नज़र में लाने का है। और ऐसे ही नहीं कि कोर्ट से करने वाला हूँ मैं। जब जमीयत उलमा हिंद के अपने स्टेट के सदर आते, सेंटर के सदर आते, कोर्ट को आते, इसके लिए बात करते, कौन बात करते, वो रमज़ान के बाद होने वाला है। लेकिन फ़िल वक्त अब ये वीडियो मैं इसलिए बनाऊँ कि ज़बीउल्लाह साहब जो है सो वीडियो बना के डाले। मेरे को जो सदाक़त अली साहब के बच्चों से वो डर है कुछ होने। क्यों हो डर भाई आपको? क्यों? आप सदाक़त अली साहब के गोद में हैं। आपको जो है सदाक़त अली साहब चिट्ठियाँ उठा के दिया आपको। सदाक़त अली साहब जब डरने लगा सदाक़त साहब से आपके सदाक़त अली साहब के बर्तन प्लेट में खा के उनकी प्लेट में छेद मार दिया। आपको सदाक़त अली साहब से डर नहीं है। आपका जो आका है, आपके जो सर पे हाथ रखा उससे डरो आप। उन्हें आपको कुछ भी कर दे के सदाक़त अली साहब पे नाम पे डालने की प्लानिंग पे आपको पकड़ के ले आके वीडियो बनाया। आपको जो ले जाके वीडियो जो बनाया, खाली नहीं बनाया वीडियो आपको, आप उससे दूर रहो। उन्हें आपको कल कुछ भी कर दे के सदाक़त अली साहब के ऊपर डालने की प्लानिंग से वीडियो बनाया। आप जाओ, आप पुलिस कंप्लेंट करो जाके। अब ये वीडियो भी ले आके पुलिस कंप्लेंट करो। मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के इल्म में नहीं है, बहुत गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे। जो जमीयत उलमा हिंद के नाम से जो सो बैनर पे जो काम कर रहे, गलत काम कर रहे, आपको इल्म में आएगा, वो चंद दिन के में इल्म में आएगा। आप लोग भी, मैं पुलिस वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो लेके पुलिस में जाएंगे, पुलिस वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं, नज़र रखो। ये जो फितना जो है, जो जमीयत का जो सदर बना हुआ बैठा हुआ है, नज़र रखो उस पर। बच्चों को गुमराह कर रहा, अच्छे खासे बच्चों को गुमराह कर रहा, मदरसा हड़पने के चक्कर में है। क्यों भाई? मदरसा क्या करने तेरे को? कमेटी जो तंजीम तेरे को सदर बना के छोड़ी, काम कर उस पर।
خدمت کر، تیرے سے ہو سکا تو مدرسے کو خدمت کر. مدرسے کے اوپر کیوں بھائی؟ کیا کرنا چاہ رہا مدرسے کو ہاتھ میں لے کے تو؟ کیا پلاننگ ہے تیری؟ پلاننگ کیا ہے تیری آخر؟ بہت بڑھیا پلاننگ دکھ رہی ہے آپ کی، بہت دور کی پلاننگ دیکھی. کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ یہ تارا نگر میں ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت نہیں تارا نگر میں. ہم کو یہ دہشت گردی، یہ دنگے فساد ہم کو تارا نگر میں ضرورت نہیں. ہم تارا نگر میں مل جل کے ہے، مل جل کے رہیں گے، مل جل کے ہے. اب یہ نئی کمیٹی، اب نئی تنظیم، یہ جو آپ چھوڑ دو آپ، نہیں تو آپ بہت رپس میں آنے والے ہیں. آپ چھوڑ دو، سمجھ گئے؟ اب جو ہے سو ویڈیو بنا کے پوری لنگم پلی کے لوگوں کو اب جو سو گمراہ کر رہے. پورے لنگم پلی کے لوگوں کو معلوم ہے کون کیا ہے مدرسے میں، جو سو کون کیا تھے، کون کی. مدرسہ خالی نہیں ٹھہرا. جو اتنا بڑا جو مدرسہ ٹھہرا آج، خالی نہیں ٹھہرا. پیسے اگر مدرسے میں چور اگر رہتے، کھانے والے پینے والے رہتے تو مدرسہ نہیں ٹھہرتا اتنا بڑا. اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ٹھہرتی. 20 سال سے ملزمہ کام نہیں کرتے. 20 سال سے جو کام کر رہے بولے ملزمہ، 20 سال سے خالی کام کرتے ہیں. آج اس کی وجہ سے یہ جو جمعیت کا صدر جو بیٹھا، اس کی وجہ سے آج ملزمہ کی نوکری، 3 ملزمہ کی نوکری چلے گئی. نہیں تو نہیں آتی ملزمہ کی نوکری. اس کی وجہ سے نوکری چلے گی. اتنا ہی اگر پیسے کمانا ہے تو بہت ہے غلط راستے. تم اللہ کے گھر پہ، تم حضور کے گھر پہ کیوں تم دعویٰ کر رہے ہیں؟ بہت راستے ہیں آپ لوگ پیسے کمانے کے، راستے بہت ہے. غلط راستوں پہ جاؤ، پیسے کما لو آپ. لیکن مدرسے پہ جو سو غریب بچے پڑھنے کی جگہ ہے. اب تک سینکڑوں بچے جو ہے سو حافظ عالم بن کے نکلے مدرسے سے. تم ویسے مدرسے پہ جو ہے سو تم لوگ دعویٰ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں آپ لوگ آخرت کی فکر نہیں؟ موت نہیں ہے آپ لوگ؟ موت نہیں آتی؟ کیا جواب خبر میں کیا جواب دیتے؟ تارا نگر کی مدرسے کو بدنام کرے ہوگے، خبر میں جواب دیتے. مدرسے کیوں بدنام کر رہے بھائی آپ کو؟ اگر آپ کو کوئی آدمی پسند نہیں ہے تو بولو، ہم کو یہ آدمی فلانا آدمی پسند نہیں ہے بولو. لیکن مدرسے کو کیوں بدنام کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ لوگ کچھ دعویٰ کرنا چاہ رہے، اب کسی پہ الزام لگانا چاہ رہے، پورے پروفوں کے ساتھ آؤ. پورے پروف، یہ للو پنچوں کے ساتھ، یہ LKG UKG بچوں کے ساتھ نہیں. اب پورے پروفوں کے ساتھ آؤ. آپ کے پاس ہے کچھ پروف ہے، آپ کے پاس کچھ ایویڈنس. 4 مہینے سے خالی جھوٹ بولے تھے پھر رہے. اب وہ ملزمہ جو ہے سو 3 ملزمہ جو ہے سو، اب ملزمہ کا تو ہو گیا. وہ لوگ جو ہے سو اپنے مرضی سے، میں پورے ہوش آواز میں جو ہے سو میرے مدرسے سے میں اپنے تعلقات ختم کر رہا ہوں، لکھ کے سائن کر کے آپ لوگ پیسے آپ کو جو ہونا تھا مانگ لے لیے. ختم ہو گیا ملزمہ کا. اب ملزمہ کو کوئی جگہ نہیں ہے، ختم ہو گیا. حالانکہ ملزمہ کو جگہ تھی. کب تک تھی؟ جب تک آپ لوگ صدر صاحب کو گالی گلوچ نہیں کرے، جب تک تھی. صدر صاحب کو آپ لوگ گالی گلوچ کرنے کے بعد آپ قابل نہیں رہے. مدرسے میں جو ہے سو قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں رہے. جو صدر صاحب کی جو صبر ہے، صدر صاحب کا جو صبر ہے، جو سو ان کا اخلاق ہے، ان کے اخلاق کی وجہ سے آپ لوگ مدرسے میں ہزاروں بار آئے گئے. اتنے نا اتفاقوں کے بعد بھی اب مدرسے میں ہزاروں بار آئے گئے. آپ کو کوئی نہیں روکا مدرسے میں. کیوں؟ جو صدر صاحب جو ہے اخلاق والے ہیں. ایسے صدر صاحب کو آپ لوگوں کو کہیں نہیں ملیں گے. آپ لوگوں کو درد ہے ابھی بھی. جو مدرسہ جو چھوٹ گیا، جو آمدنی تھی آپ لوگوں کو مدرسے سے، آپ لوگوں کو درد ہے. مانتا ہوں میں آپ لوگوں کا درد مانتا ہوں. کیوں کر لیے بھائی؟ کیوں کر لیے آپ مدرسے سے جو آپ التجا کر لینا تھا، مدرسے سے آپ بول لینا تھا دیکھو بھائی ہماری جو تعلیم خراب ہے، ہم تعلیم کو سدھار لیتے، ہمارے پاس جو خامیاں ہیں ہم اس کو صحیح کر لیتے، ہم جو ہے سو پھر ہم مدرسے میں ہم بچوں کو جو ہے سو تعلیم دیتے. آپ لوگ بول لینا تھا. آپ لوگ ان کے بھڑکاؤ میں کیوں آئے؟ وہ لوگ آلریڈی جو ہے سو مدرسے کو جو ہے سو قبضہ کرنے کے چکر میں تھے. بتایا نا آپ کو میں، ان لوگوں کی نیت کیا تھی، کیا کرنا چاہ رہے تھے مدرسے کو، کون سے استعمال میں مدرسے کو جو ہڑپنے کی پلاننگ میں ہے. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، بھولے بنا دیا آپ لوگوں کو بھولے بنا دے کہ جو ہے سو آپ لوگ ابھی بھی بول رہا ہوں میں، آپ لوگ جو ہے سو وہ لوگ سے ہٹ جاؤ. کیونکہ پھنسیں گے، بہت خطرناک پھنسیں گے، بہت خطرناک پھنسیں گے. آپ لوگ ہٹ جاؤ آپ لوگ. کیونکہ جو ہے سو ان پر جو بہت بڑی کارروائی ہونے والی ہے. وہ جو ان کے جو کارنامے جو ہے وہ جو باہر آنے والے ہیں، تحقیقات ہونے والی ہیں ان پہ. کمشنر آفس سے تحقیقات کرانے والے ہونے والی ہے. آپ لوگ جو ہے سو مہربانی کر کے آپ لوگ ہٹ جاؤ. آپ لوگ پھنسیں گے. آپ لوگ بھولے والے انسان ہیں.
آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں ہے. اب جو ویڈیو بنائے, آپ کہاں بیٹھ کے ویڈیو بنائے؟ آپ کو یہ جو آپ جو بات کر رہے تھے مدرسے میں, جو صادق علی صاحب کے جو اوپر جو گالی گلوز کر رہے تھے آپ, 15 دن 20 دن پہلے کی, مہینے کی پہلے کی بات ہے. تو آج کیوں بنائے بھائی ویڈیو؟ 1 مہینے کے بعد ویڈیو کیوں بنائے آپ؟ آج کیوں ڈر ہوا آپ کو صادق علی سے؟ وہ بھی کہاں بیٹھ کے بنائے آپ؟ کون سی آفس میں بیٹھ کے بنائے آپ ویڈیو؟ کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کو کچھ کرنے والے یہ لوگ اگر آپ کو کچھ کر دیں گے تو صادق علی صاحب کے اوپر آنا, اب یہ مدرسے میں ہم لوگ جو سے انٹر ہونا, یہ جو دہیج گردانہ جو تنظیمیں جو رہتی, یہ جو دہیج گردانہ جو یہ پلاننگ جو رہتی, وہ لوگ جو کس کو نہ دیکھتے, لوگ نہ مفتی کو نہ دیکھتے. دیکھیں نا ابراہیم مفتی پہ کتنے الزامات, ابراہیم مفتی پہ, مرحوم پہ. آپ کو اچھی دکھ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. آپ بھی جو سو حافظ ہے, عالم ہیں آپ کو اچھی دکھ رہی بات؟ کیوں بھائی مدرسے سے دشمنی کیوں؟ حضور کا گھر ہے وہ, اس سے دشمنی کیوں؟ وہاں سے دین پھیلتا, اسلام جو ہے سو وہاں سے پیدا ہوتا, وہاں سے دشمنی کیوں؟ مسجد میں, آج مسجد میں جو امامت کر رہے, جو قرآن پڑھا رہے, وہاں سے نہیں کر رہے. وہی ایک گھر ہے وہاں سے دشمنی کر رہے, اس سے دشمنی کر کے کیا ملتا بھائی آپ لوگوں کو؟ ابھی بھی جو سو ہوشیار ہو جاؤ. ہمارے پڑوسی ہو یا ہمارے ساتھی ہو یا ہمارے جو دوست احباب ہو, آپ لوگ جو سو دانش مندی سے, ہوشیاری سے جو کام لو. آپ لوگ جو سو اپنے اپنے کاموں پہ جو مصروف ہو جاؤ. یہ جو سو یہ غیر یہ کام نہیں, سو یہ پورے بیکار کاموں میں مت الجھو. یہ جو سو ہونے والی بات نہیں ہے, یہ بیکار بات ہے. یہ ان کے مدرسہ ان کو ہاتھ کو آتا نہیں, اور ان کے جو سو ناکام جو ارادے ہے وہ پورے ہوتے نہیں. وہ جو ارادے جو سو اللہ تعالیٰ جہاں توڑنا ہے وہیں توڑتا ہے ارادہ, جہاں توڑنا. میرے کو جو ہے سو میرے بستی کے بچوں سے محبت ہے. میں ویڈیو بنانے کی وجہ وہی ہے, میرے بستی کے بچے کہاں پھنستے اس چکر میں, کیونکہ ہم ایسا ٹھوس قدم اٹھانے والے ہیں کہ ان جو تنظیم جمعیت علماء ہند جو تنظیم کا جو صدر بنا بیٹھا ہوا ہے, بہت خطرناک ارادے ہے اس کے, بہت خطرناک ارادے ہے. پھنس جائیں گے آپ لوگ پھنس جائیں گے, پڑھے لکھے لوگ پھنس جائیں گے آپ لوگ. یہ جو آج صادق علی کا نام لے کے, نعیم صاحب کا نام لے کے, حبیب صاحب کا نام لے کے جو اٹھ رہے ہیں, یہ جو سو کھیل کھیل رہے, کھیل ہے ان لوگوں کا. ان لوگوں کے پاس اگر کوئی ثبوت رہتا, ان لوگوں کے پاس کوئی ایویڈنس رہتا, تو وہ لوگ جو سو کب کی پہنچ جاتے لے کے, سمجھ گئے. اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہے سو وہ دجال ہے, جو پیسے 60-70 لاکھ روپے کھا کے جو چلے گا دجال, وہ دجال. اور اس کے جو سو چیلے چپٹے, تھوڑے چیلے چپٹے تو سدھر گئے, ان کو سمجھ میں آ گیا. تھوڑے ہے اس کے ساتھ میں ہے, تھوڑے اس کے بچے بھی ہے, وہ چیلے چپٹوں کے بچے بھی ساتھ میں ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جو مار ان لوگوں کو بھی مار پڑی, مدرسے کی مار ان لوگوں کو پڑی, بیماریوں میں پڑی, قرضوں میں پڑی, ہر وہ چیز میں بے عزتی میں پڑی, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں سمجھ میں آتا. جو اللہ تعالیٰ اگر بے عزت کرنا چاہ رہا تو سمجھ میں نہیں آتا, نہیں سمجھ میں آتا. یہی اللہ کی جو بے عزتی, جو اللہ تعالیٰ جو بے عزت کرنا چاہ رہا, سمجھ میں نہیں آتا. پہلی بات وہ ہے, ابھی بھی جو سو توبہ کر لو, اکیلے میں توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی. ہم حق پہ ہے, نا حق پہ ہے. منافقوں کا کام ہے یہ جو کام جو چل رہا ابھی تارا نگر میں, منافقوں کا کام ہے. اٹھا کے دیکھ لو, اب اسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو. آپ منافق جو ہے سو ایسے ہی کام کر کے اسلام کے جنگاں کرائے, جنگیں ہوئے. انہوں ایسے منافقوں کی وجہ سے جنگاں ہوئے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی جھپیٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جنگاں کرائے, حکومتوں سے جنگاں کرائے, قبیلوں سے جنگاں کرائے. ایسے ہی منافق جو 5 وقت جو ہے سو تہجد گزار منافق, بڑی داڑھی, پورے پابند, حلیے سے پورے پابند, دل کے جاہل, اور جو ہے سو سمجھ کے نا سمجھ, اور
ارادے جو ہے سو بہت تنگ ارادے، بہت ناقابل ارادے، ایسے منافقوں کی وجہ سے اسلام میں جنگیں ہوئے، وہی جو ہے سو منافقانہ کام چل رہا۔ آپ لوگ سے گزارش ہے ایسے منافقوں کی جو ہے سو ساتھ مت دیجیے، کیونکہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اکیلے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لو، اللہ سے معافی مانگ لو ہم کیا غلط کام کریں۔ آپ یہ سب گروپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی ٹھہرے تو بس، آپ ایک آدمی آ کے پوچھ سکتے، آپ کچھ غلطی ہو رہی تو ایک آدمی آ کے پوچھ سکتے، آپ اکیلے آ کے آپ پوچھ سکتے، دیکھو بھائی غلطی ہو رہی، فلانا چیز سے غلطی ہو رہی، یہ فلانا چیز کیا تھی کیا ہے، معلوم آتا آپ کو۔ سمجھدار ہیں آپ لوگ، گروپ بنا کے اب ہم جنگ کو نہیں آ رہے گروپ بنانے کا سے۔ یہ گروپ کون بناتے ہیں؟ دہشت گردی، شرپسندی، دنگائی، یہ دماغ والے گروپ بناتے، ایسے دماغ والے گروپ بناتے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں بھائی، سمجھدار ہے، ہمارے ماں باپ سمجھدار ہے، ہمارے بھائیاں سمجھدار ہے، ہم کیوں گمراہ ہو رہے؟ منافقوں کے اس میں کیوں گمراہ ہو رہے؟ ہم کیوں گمراہ ہو رہے بولے؟ تاریخ گواہ ہے، حضور کے نوازوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، حضور کے خاندان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم تو کیا ہے، ہم کچھ نہیں ان لوگوں کے سامنے، ان کے جو چپل کی ڈالیوں کے برابر نہیں، ہم حضور کے جو خاندان کی چپل کی ڈالی کے برابر نہیں ہیں۔ ہم گمراہ ہونے میں کتنی دیر لگتی، لیکن ہم اللہ سے جو ہے دعا کر لینا، یا اللہ ہم کو جو ہے صحیح راستے پہ چلا، ہم کو حق پہ بات کرنے والا بنا، حق پہ سوچنے والا بنا، ہماری بھی زندگی آخرت بنتی، ہمارے بچوں کی بھی زندگی آخرت بنتی۔ ہم اپنے بچوں کا سوچو، اپنے آخرت کا سوچو، اپنے بچوں کی فیوچر کا سوچو، مستقبل کا سوچو، بچوں کی مستقبل کا سوچو۔ ہم یہ کام کر کے چلے آتے، ہم کو معلوم نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح نہیں معلوم۔ ہم دوستانے میں، ہم جو سو تنظیموں میں، ہم گروپوں میں چلے آتے، ہم جو سو نہ سمجھ، اب پارٹیوں میں کیسے بی جے پی پارٹی ہے، TRS پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ہے، اندھ بھکت، کس کو بولتے ہیں اندھ بھکت؟ یہ اندھ بھکتی ہے، یہ جو اندھ بھکتی جو بولتے ہیں، ہم ویڈیو میں دیکھ رہے اندھ بھکتی جو دیکھ رہے، جو حکومت جو کام ناکام ہے پھر بھی جو ہے سو ان کے بھکت جو ہے سو واہ واہی کر لیتے پھر رہے، ان کے ساتھ میں ہے، ہم دیکھ رہے، ہم کو سمجھ میں آ رہا، یہی اندھ بھکتی ہے، اس کو ہی بولتے ہیں اندھ بھکت۔ عبادت ہے یہ بھی جو ہے سو عبادت ہے، عبادت کر رہے آپ، وہ لوگ کی عبادت کر رہے، منافقوں کی عبادت کر رہے آپ لوگ، ان لوگوں کی عبادت میں جو ہے سو اپنی سمجھ کو جو ہے سو کم کر دے کے اب ان کی عبادت کر رہے۔ اپنی سمجھ کو بڑھاؤ، آپ پڑھے لکھے ہیں بھائی، جاہل نہیں ہیں آپ لوگ، اچھے پڑھے لکھے ہیں۔ تارا نگر کے جو بچے ہیں اچھے پڑھے لکھے ہیں، تارا نگر کا جو ہے سو بستی کا نام جو ہے سو کئی سالوں سے جو ہے سو نام اونچا ہے پوری لنگم پلی میں۔ ہم جو ہے سو خالی تارا نگر نہیں، پوری لنگم پلی میں ہماری جان پہچانات ہے، ہماری جان پہچان غیر مسلموں کے ساتھ ہے، مسلموں کے ساتھ ہے، کاروباریوں کے ساتھ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہم جو ہے سو کاروبار میں ہے، ہم سوشل ورک میں بھی ہے، ہم خدمت کرنے کو نہیں اتراتے، ہم خدمت کرتے، ہم یہ عہدہ نہیں پوچھتے، ہم کو کمیٹی میں لو، ہم مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم زمانے سے کر رہے ہیں۔ ہم جو 5-6 سال پہلے جو فتنہ اٹھا تھا، جو دجالی فتنہ اٹھا تھا، جو دجال پیسے کھا کے بھاگ گیا تھا، ہم اس کے خلاف بھی تھے، ہم ٹھہرے تھے جب، لیکن کبھی ہم جو ہے کمیٹی میں انوالو ہونے کی بات نہیں کرے۔ ہم دیکھ رہے دور سے، ہم جو ہے سو ہم کو غلطی دکھی تو ہم مدرسے پہ بھی کود پڑے ایک دور میں، ہم کو غلطی دکھی، ہم مدرسے میں جو ہے سو ہم بحث کر لیے، ہمارے خاص ماموں سے بحث کر لیے، پھر ہم کو معلوم ہوا، ہم جو تحقیق کرے، سمجھ ہے ہمارے کو، ہم اللہ سے دعا کرے کہ میں حق پہ جو کام کرنا چاہ رہا تھا، یا اللہ میرے کو حق پہ کام کرنے کی نیت ہے، اللہ میرے کو حق پہ میرا کام حق پہ لے، ہم دعا کرے، پھر ہم کو سمجھ آئی، ہم تحقیق کرے، معلوم کرے ہم غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ ہم بھی جو ہے سو نہیں، ہم کو برداشت نہیں ہوتی غلط چیز، ہمارے میں بھی خون میں برداشت نہیں ہوتی، ہمارا بھی خون کھولتا، جب غلط چیز ہوتی ہے تو ہمارا بھی خون کھولتا ہمارے قوم کے ساتھ، ہم بھی جو سو قوم کی خدمت کرنا سوچتے، سوشل ورک کرنا سوچتے ہم بھی، لیکن یہ بیکار ہے، یہ ویڈیو بنانا، یہ اس پہ آنا، ہم اسکرین پہ آنا، سیاست کر لو بھائی، اس پہ کہ بچوں کی، غریب بچوں کی جو سو
زندگی ہے اس میں کیوں آپ لوگ انوالو ہو رہے؟ غلط ہے نا؟ خیر آپ لوگ سمجھدار ہے، ہم زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا کام تھا کہ ہوشیار کرنا. اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ بناتا، کون سی بھی چیز کو ایک ذریعہ بناتا. ہو سکتا ہے یہ ذریعے اسی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اکیلے میں اللہ سے دعا مانگو، اور حق پہ کام کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگو. یا اللہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں حق پہ کر رہا ہوں یا ناحق باطل کے پیچھے کر رہا ہوں. آپ لوگ دعا مانگ لو، اس کے بعد نکلو آپ. یہ مدرسہ ہے، یہ کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری نہیں ہے، جو پیسے کمانے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، اس کو کوئی اونر نہیں ہے. مدرسہ ہے بھائی. یہ چمڑوں کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے، فطروں کے پیسے، عطیات کے پیسے جمع کر کے مدرسوں کے بچوں کی پڑھائی ہوتی، مذہبوں کی فیس بنتی. ہاں اتنا ہے، مدرسے کی کمیٹی جو ہے سو دانشمند کمیٹی ہے، ہوشیار کمیٹی ہے. یہ لوگ جو ہے سو آگے کا فیوچر کا سوچ کے کام کرتے. مدرسے کا کام جو کرتے فیوچر کا سوچ کے کام کرتے. یہ لوگ میں صلاحیت ہے، فیوچر کا سوچ کے، آگے کا سوچ کے کام کرتے. کیونکہ یہ لوگ کو دھکا لگا سو ہے، یہ لوگ کے پاس جو سو ملزموں کی تنخواہ بھی نہیں نکلتی تھی. یہ آپ لوگ کو نہیں معلوم ہے، بستی کے بچوں کو نہیں معلوم ہے. بستی کے بچوں میں شعور نہیں تھا، پڑھائی میں تھے، کوئی چیز کا انوالو نہیں تھا. لوگ نے ملے ایک دور ایسا بھی گزرا کہ کمیٹی والے خود جیب سے پیسے ڈال کے ملزموں کی تنخواہ دیے، ملزموں کو کیڑے مارے، اور بعد میں جو ہے سو چندہ وصول ہونے کے بعد اپنے پیسے حساب سے لے لیے. یہ ہے کمیٹی. جو آج تک جو اللہ تعالیٰ کمیٹی کو بنا کے رکھا، یہی وجہ ہے. درد ہے کمیٹی میں. سعادت خلیل صاحب جو آپ لوگ سعادت خلیل صاحب کو جو بدنام کر لیتے پھر رہے، سعادت خلیل صاحب جو ہے سو مدرسے کا آدھا حصہ ہے، آدھا دھڑا مدرسے کا. جب سعادت خلیل صاحب اگر ٹوٹ جائیں گے، ان کے دل سے اگر بددعا نکلیں گی، کیا ہوئیں گا آپ لوگوں نے معلوم. مدرسے کو جو یہ پیمانے پہ ٹھہرا کرے، سعادت خلیل صاحب کی بہت قربانیاں ہیں بھائی. اب ایسے کی نوکری کر کے ہم ریٹائر ہوئے تھے. سعادت خلیل صاحب کو اگر کھانا چاہے، بہت کچھ تھا ان کو. انہوں بچوں کو ریکمنڈ نہیں کرائے. انہوں دوسروں کا حق مارا جاتا بول کے انہوں ریکمنڈ نہیں کرائے. ان کے خاندان میں ریکمنڈ کے لیے بہت لوگ ان کے پاس گئے، پولیس میں ریکمنڈ کراؤ، فلاں جگہ ریکمنڈ کراؤ. نہیں کرائے انہوں. کیوں؟ میں آج تیرے کو ریکمنڈ کراؤں گا تو تیرے پیچھے والا جو ہے اس کا حق مارا جائے گا. ایسی ہستی ہے سعادت خلیل صاحب. سعادت خلیل صاحب کے پاس انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو اپنا فیوچر خراب ہو جائے گا. سمجھے؟ اپنا مستقبل خراب ہو جائے گا. حال تو خراب ہو رہا آپ لوگوں کا، سامنے ہی ہے. مستقبل بھی خراب ہو جائے گا، اپنے اعلیٰ اولاد کی مستقبل خراب ہو جائیں گی. کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھو، پرکھو، پوچھو، تحقیق کرو. پورا ثبوت ہونے کے بعد، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ اس پہ الزام لگاؤ. بھائی ٹھہرا کرو، کٹگرے میں ٹھہرا کرو. نکو نہیں بولے آپ کو. پوچھنا، قوم کی خدمت کرنا، سوشل ایکٹیویٹیز میں رہنا. مطلب ایسا نہیں. یہ کتے بلیاں کا بھی گروپ ہوتا، کتوں کا بھی گلی میں گروپ ہوتا. سمجھے؟ وہ کتے بھی جو ہے سو اپنا بستی گلی کا آدمی ہے تو نہیں بھوکتے، باہر گلی کا ہے تو بھوکتے. اتنی سمجھ رہتی کتوں میں بھی. اپن بھی سمجھ کے کام کرنا بھائی. الزام لگا دیا کتا بھوک دیا، الزام لگا دیا نہیں. کتا بھوک دیا ایسا کا الزام لگا نہیں. لگاؤ الزام، آپ پوری تحقیق کے ساتھ لگاؤ، ٹھوس ثبوت کے ساتھ لگاؤ. مرد بول تو میں مانتا ہوں، ہاں یہ ہے مرد بولتا ہوں. یہ اس کے بہکاوے میں آ کے، اس کے بہکاوے میں آ کے، اس کے اس میں آ کے انہیں تو پھنسنے والا ہے. اس کا جو ہے سو کام اس کا دیکھ لیا میں. انہیں جو ہے سو انہیں گروپ بنا رہا ہوں. انہیں جہادی گروپ بنا رہا، دنگائی گروپ بنا رہا، کیا بنا رہا اللہ کو معلوم، اس کو معلوم. میرے بستی کے بچوں کو نہیں معلوم وہ. لیکن انہیں بہت ڈینجر گروپ بنا رہا انہیں، اور اس کو جو ہے سو جگہ ہونے کی ہے.
اور پیسہ ہونے کا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، انہیں اپنا گھر نہیں چلا سکتا، انہیں ڈھنگ سے 1 کلو ٹماٹر ڈھنگ سے نہیں خرید سکتا، انہیں مدرسہ کیا چلاتا جی؟ کیا چلاتا مدرسہ انہیں؟ سالانہ 1 لاکھ روپے تنخواہ، موسموں کی تنخواہ ہے، ترکاری چاول راشن بھاجی پانی مینٹیننس، انہیں کیا اس کا اپنا ایک گھر نہیں چلا سکتا، انہیں جو مارے پھر رہا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ کر نہیں سکتا، جو علم حاصل کرا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ چھین لیا، اب کیا کرنا؟ اس کو ایک ذریعہ دکھا اس کو کہ ہم ایسا انٹر ہوئیں گے، اس میں جو سو قوم کا پیسہ بھی آتا، اس میں جگہ بھی رہتی، ہم تارا نگر کے جو سو نوجوان ہے کچھ بھی معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں اپنا مقصد کامیاب کروں گا، میں اپنا جو سو مقام بناؤں گا، پلان میں ہے انہیں، لیکن اس کا مقام نہیں بنے گا۔ میں بول دیا نا، تارا نگر کا مدرسہ ہمارے لاشوں پہ سے گزرنا پڑتا، چاہے مدرسہ کمیٹی چھوڑ دیں دو، کمیٹی اگر مدرسہ چھوڑ بھی دیے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں بھائی، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم ایسا چھوڑنے والے نہیں ہیں مدرسے کو، اس کی باپ کی جاگیر نہیں ہے وہ، خالی ایسا مہینے 2 مہینے سال 2 سال میں مدرسہ اتنا نہیں ٹھہرا ہوا، کتنے چپلاں کھنسے گئے اس میں، کتنے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں اس میں مدرسے میں، آج تم جو بدنام کر لیتے پھر رہے، تھو ہے بدنام کرنے والوں کو، اللہ کی جو مار پڑیں گی نہیں پلٹیں گے، اب کمانا ہے کماؤ بھائی، دوسرے طریقے بہت ہیں، آپ کو دوسرے طریقے سے کما لو، کوئی نہیں پوچھتا آپ کو، یہ قوم کے پیسوں پہ کہیں کو نظر پڑی آپ کو؟ قوم کے پیسے پہ اگر ہونا ہے بکاں چھپا لو، بورا بڑھنا میں مدرسہ ہے، وہاں مدرسہ ہے، وقار آباد میں مدرسہ ہے، بہت لوگ آ رہے، بہت 10 روپے کے 5 روپے کے رسیداں ریڈی میڈ چھپا کے بہت لوگ آ رہے، ویسے تو بھی کر لو، کاروبار اگر نہیں چل رہا تو ویسے تو بھی کر لو، یہ بنے بنائے مدرسے کو جو ہے سو آپ لوگ مدرسے کی کمیٹی ہٹا دینا، گھر میں ایک گھر میں گھس کے یہ گھر میرا ہے، یہ گھر کے مالک کو ہٹا دینا بولتا ہوتا؟ مدرسے کی باضابطہ جو ہے سو باڑی ہے بھائی، مدرسے کی باڑی ہے، رجسٹرڈ ہے، باڑی میں جو ہے سو ممبراں ہے، ان لوگوں کے بائلاس ہے، ان لوگوں کے قانونہ ہے، ان لوگوں کے جو ہے سو ان لوگوں کی اتھارٹیز ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا اتھارٹیز ہے، آپ لوگ نہیں معلوم سب، وہ ایسا آیا مدرسہ چھوڑ دی نہیں، ان لوگوں کے پاس قانون اتھارٹیز ہے، وہ اتھارٹیز کے حساب سے کیا کرنا بھی ان لوگوں کے پاس پلان ہے، فیوچر کا آگے کا پلان ہے، دانشمند کمیٹی ہے، میں آپ کو بتا دیا، یہ کمیٹی ایسی للو پنجی نہیں ہے، دانشور کمیٹی ہے، مگر مدرسے پہ اگر آنچ آئے تو مدرسے کو کیا کرنا، کیسا کس کے ہینڈ ورک کرنا، کیا طریقہ ہوتا، اس میں کیا جو سو اس میں شرائط ہوتے، کون سے شرائط پہ ہوتے، ان لوگوں کے پاس پورے جو سو پلان ہے، ان لوگوں کے پاس پلان کے ساتھ مدرسہ ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، ہٹو ہٹ یہ جو بولا نا، میں LKG UKG بچوں کا دماغ مت لگاؤ، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہے آپ کے بچے، نہیں سمجھ میں آیا تو بچوں سے پوچھو، کہاں کیسا معلوم کرنا، چور کو کیسا پکڑنا، اچھے آدمی کی پرکھ کیسا کرنا، غلط آدمی کی پرکھ کیسا کرنا، آپ کے بچے عالم حافظاں بھی ہے آپ کے خاندانوں میں، ان سے ملو، معلوم کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد جو ہے سو آپ اسٹیپ لو، یہ عقل مندی بولتے ہیں، میں اب اس سے زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں میں، اور ذبیح اللہ صاحب آپ غلط فہمی میں مت رہیے، آپ کو ڈرائے دھمکائے، آپ کو جو ہے سو آپ کو اگر آدھی رات کو اگر آپ کو ضرورت پڑیں گی، ہم حاضر ہیں، آپ خالی ایک آواز دینا بس، ہم حاضر ہیں آپ کو، اب ایسا مت چھوڑو آپ بہار سے آئے، آپ کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے، آپ بہار سے آؤ UP سے آؤ، ہم آپ کو حاضر ہے، آپ کو تکلیف اگر ہو رہی، آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، آپ پوچھو بھائی، کوئی ایک آدمی سے پوچھو، آپ فون پہ پوچھو، آپ کو مل جائے گا، بند مٹھی مل جائے گا آپ کو، آپ ایسا مت سمجھو کہ سعادہ خالد صاحب سے ہم کو نہیں، بہت غلط فہمی ہے، آج بھی سعادہ خالد صاحب کا اتنا بڑا دل ہے، اگر آپ آزمانا ہے تو آزما لو، کل صبح ہی آزما لو، سعادہ خالد صاحب کے دل کو کل صبح ہی آزما لو، صرف آپ کے اور سعادہ خالد صاحب کے بیچ میں رہیں گی بات، آزما کے دیکھ لو، آپ غلط فہمی مت رہیے، اور علموں کے غلط بہکاوے میں مت جائیے،
یہ لوگ ڈینجر ہے. یہ لوگ جو ہے سو مدرسے کو نہیں چھوڑے, مسجد کو نہیں چھوڑے. ایسے لوگ انسان ان کے حق میں جو ہے سو کوئی چیز نہیں ہے. یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے. آگے والے کو گرانے کے لیے یہ لوگ کون سی بھی چال چل سکتے. یہ لوگ ڈینجر ہے. خدا کے واسطے آپ جو ہے سو عقل مندی سے کام کیجئے, غلط فہمی مت دماغ میں بھر لیجئے. اور یہ ویڈیو اگر جمعیت والوں تک بھی جائیں گا اور پولیس اسٹیشن تک بھی جائیں گا تو بہت اچھا ہے. اور پولیس والوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیے. اور خدا نخواستہ کل دوسرا کچھ ہو جائیں گا تو آپ کو جو سو یہ انفارمیشن ہے, یہ انفارمیشن سمجھ کے آپ لوگ اپنے ایکٹیویٹیز, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیے. اور میں تو رمضان کے بعد, رمضان تک دیکھنے میں نہ ہوں میں یہ لوگ کہاں تک گزرتے. رمضان کے بعد انشاءاللہ میں کمشنر آفس پہ بھی میں درخواست دینے والا ہوں, اور کورٹ میں بھی جو میں درخواست دینے والا ہوں. کورٹ میں جو سو میں قانون کے ساتھ, پورے قانون کی جو پرکریا ہوں گی, جو قانون کے جو وہ رہیں گے اس کے ساتھ میں جو سو دینے والا ہوں. اور میں جو سو تحقیق کرانے والا ہوں کہ ایک تنظیم چل رہی ہے یہاں پہ, یہ تنظیم کس حد تک صحیح ہے غلط ہے, میں تحقیق کرانے والا ہوں تنظیم پہ. کیونکہ میرے کو شک ہے یہ جو کام ہو رہا, یہ جو جمعیت علماء ہند کے نام پہ اس بینر پہ جو کام ہو رہا, میرے کو شک ہے یہ فیوچر میں کچھ بڑا خطرناک بن سکتا. میرے کو شک ہے. میں اس پہ رمضان کے بعد میں کمشنر آفس سے اور کورٹ سے میں تحقیق کرانے والا ہوں. اور اس میں کون کون پھنسیں گے ان لوگوں کو جو ہے سو وقت ہے. یہ لوگ جو سمجھداری کے ساتھ اپنے ہاتھ نکال لے, ہٹ جائے, وقت ہے لوگ. خدا حافظ. اللہ آپ لوگوں کے ساتھ خیر اور آخرت میں آپ لوگوں کی مغفرت کا کام بنے. آپ لوگ جو ہے سو سمجھداری کے ساتھ کام کرے, میں دعا ہے میری. خدا حافظ.